بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی اہم ملاقات اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ بظاہر یہ ایک معمول کی ملاقات تھی، مگر اندرونی ذرائع کے مطابق اس کے نتائج غیر معمولی اور تشویشناک ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کے حق میں ہیں اور جنگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے، لیکن دوسری طرف نیتن یاہو کا موقف بالکل واضح ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی ڈیل یا مذاکرات کے خلاف ہیں اور براہ راست فوجی کارروائی پر زور دے رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خفیہ رپورٹس اور انٹیلیجنس معلومات پیش کر دیں، جن میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو کسی صورت ختم نہیں کرے گا۔ اس بنیاد پر اسرائیل کا کہنا ہے کہ اب مزید وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ فوری حملہ ضروری ہے۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں کی باڈی لینگویج بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں دباؤ اور ماحول میں غیر معمولی تناؤ صاف محسوس کیا گیا۔ اتر مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک، خاص طور پر قطر اور دیگر عرب ریاستیں امریکہ پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ جنگ سے گریز کیا جائے۔ انہیں خدشہ ہے کہ اگر یہ آگ بھڑکی تو پورا خطہ لپیٹ میں آ جائے گا۔ ماہرین کے مطابق اگر امریکہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہوا تو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو لیں گی، مہنگائی بڑھے گی اور عالمی معیشت شدید متاثر ہوگی۔ اسی لیے دنیا بھر میں لوگ سونے کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر چین بھی گولڈ کی خریداری میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جنگ صرف اس حد تک محدود نہ رہے، بلکہ امریکہ اور نیٹو بھی اس میں شامل ہو جائے۔ اس کا مقصد دباؤ کم کرنا اور لڑائی کو پورے خطے میں پھیلانا ہے۔ ایران نے بھی سخت رد عمل دیا ہے۔ ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ منصفانہ معاہدہ ہوا تو جوہری پروگرام پر ڈیل ممکن ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ انقلاب کے بعد گزرنے والی دہائیوں اور بالخصوص گزشتہ 12 ماہ کے دوران ملک کو غیر معمولی چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو گزشتہ ایک سال میں 2 جوہری صلاحیت رکھنے والی طاقتوں کی جانب سے دباؤ اور ایک بڑے دہشت گرد حملے کا سامنا کرنا پڑا، تاہم اسلامی جمہوریہ ایران مضبوطی سے قائم رہا۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایران کی طاقت کا سرچشمہ اس کے اپنے عوام ہیں، نہ کہ بیرونی طاقتیں۔ ایران جنگ کے بجائے سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے۔ امید ہے آنے والا سال امن اور سکون کا سال ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ایران اپنی خود مختاری کے دفاع سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ لاکھوں ایرانیوں نے آج پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک کے حقوق اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیاروں کا معاملہ، روس نے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا۔ روس کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ میعاد ختم ہونے والے جوہری ہتھیاروں کو محدود کرنے والے معاہدے پر قائم رہے گا تو ماسکو بھی ایسا کرے گا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق روس نے کہا ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کو محدود کرنے کی پابندی کرے گا، جیسا کہ امریکہ کے ساتھ ہتھیاروں پر قابو پانے کے معاہدے میں طے کیا گیا ہے۔ جب تک واشنگٹن ایسا ہی کرتا رہے گا۔ نیا سٹارٹ معاہدہ اس ماہ کے شروع میں ختم ہو گیا ہے، جس سے دنیا کی 2 سب سے بڑی جوہری طاقتیں نصف صدی سے زائد عرصے سے پہلی بار اپنے اسٹریٹجک ہتھیاروں پر کوئی پابندی نہیں چھوڑیں گے، اور ہتھیاروں کی ایک نئی عالمی دوڑ کے خدشات کو جنم دے رہا ہے۔ بدھ کو پارلیمنٹ سے خطاب میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ ماسکو کو مزید ہتھیاروں کی تیاری اور تعیناتی شروع کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے ان کی وزارت نے کہا تھا کہ روس خود کو معاہدے کی شرائط کا پابند نہیں سمجھتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں چینی اثر و رسوخ سے امریکہ پریشان، نیا منصوبہ تیار۔ بنگلہ دیش سے چین کے بڑھتے دفاعی تعلقات کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ متبادل دفاعی منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ ڈھاکہ میں واشنگٹن کے سفیر نے خبرساں ایجنسی روئٹرز کو بتایا کہ امریکہ کو جنوبی ایشیا میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی پر تشویش ہے اور وہ بنگلہ دیش کی اگلی حکومت کو چینی ہارڈ ویئر کے متبادل کے طور پر امریکہ اور اتحادی دفاعی نظام پیش کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔
چین نے حال ہی میں بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت کی سرحد کے قریب ڈرون فیکٹری بنانے کے لیے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس سے غیر ملکی سفارتکاروں کو بھی تشویش ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے خریدنے کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، جو کہ چین کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر تیار کیا گیا ایک ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے۔ امریکی سفیر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ کو جنوبی ایشیا میں بڑھتے ہوئے چینی اثر و رسوخ پر تشویش ہے اور وہ بنگلہ دیشی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ چین کے ساتھ مخصوص قسم کی مصروفیات کے خطرات سے واضح طور پر آگاہ کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید تفصیلات پیش کیے بغیر کہا کہ امریکہ بنگلہ دیش کو اپنی فوجی صلاحیت کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے بہت سے اختیارات پیش کرتا ہے، جس میں امریکی نظام اور اتحادی شراکت داروں کی جانب سے چینی سسٹمز کے متبادل فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ چین کی وزیر خارجہ نے کہا کہ جامعہ تصویراتی شراکت داروں کی حیثیت سے چین اور بنگلہ دیش نے سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کیا ہے، جس سے دونوں ممالک کو فائدہ پہنچا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، نیتن یاہو نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ امن بورڈ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر لی۔ گزشتہ روز نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے باضابطہ طور پر ٹرمپ کے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر لی۔ نیتن یاہو نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ دستاویزات پر دستخط کیے، جن کے ذریعے اسرائیل نے اس امن بورڈ کا رکن بننے کی رضامندی ظاہر کی۔ واضح ہے کہ نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد جاری بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ملاقات میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر ایران سے معاہدہ ممکن ہوا تو یہی ہماری ترجیح ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران سے مذاکرات جاری رہنے چاہیے، اگر معاہدہ ممکن نہ ہو سکا تو پھر نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔ پہلے ایران نے معاہدہ نہ کرنے کے فیصلے کو بہتر سمجھا تھا۔ ایران کے معاہدہ نہ کرنے کے فیصلے کے بعد مڈ نائٹ ہیمر حملہ کیا گیا۔ امید ہے کہ اس بار ایران زیادہ معقول اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، پولینڈ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ پولینڈ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تجویز کردہ غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے واضح کیا کہ موجودہ حالات میں ان کا ملک اس بورڈ کا رکن نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال نہایت حساس اور پیچیدہ ہے، اس لیے کسی بھی بین الاقوامی فورم میں شمولیت سے قبل تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لینا ضروری ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق پولینڈ خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، تاہم وہ ایسے کسی اقدام کا حصہ نہیں بننا چاہتا جس سے سفارتی توازن متاثر ہو۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ انسانی بنیادوں پر امداد اور سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق پولینڈ کے اس فیصلے کو یورپی ممالک کی محتاط پالیسی کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ورلڈ ڈیفنس شو میں بھارت نے شیشناگ کے نام سے ایرانی ڈرون کی نقل متعارف کروا دی۔ سعودی عرب میں جاری ورلڈ ڈیفنس شو 2026 میں بھارت کی دفاعی ٹیکنالوجی کمپنی نیو اسپیس ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجیز نے اپنی شیشناگ سیریز کے خودکش ڈرون متعارف کروا دیے، جن میں سے ایک ایرانی شاہد ڈرون کی ہبہو نقل ہے۔ ان خودکش ڈرونز میں شیشناگ 150 اور شیشناگ 20 شامل ہیں۔ کمپنی کی جانب سے شیشناگ 150 کو سب سے نمایاں طور پر پیش کیا گیا، جو طویل فاصلے تک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا خودکار طرز کا ڈرون ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ ڈرون کروز میزائلوں کے کم لاگت متبادل کے طور پر تیار کیا گیا ہے اور اس کی رینج 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جبکہ یہ 20 سے 40 کلوگرام تک پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شیشناگ 150 جدید خودکار نظام اور سوار رویے پر مبنی ہے، جس کے تحت متعدد ڈرونز مل کر کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس میں ڈیلٹا ونگ ڈیزائن استعمال کیا گیا ہے، جو طویل پرواز تقریباً 5 گھنٹے اور رفتار کے لیے موزوں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، بھارت امریکہ تجارت معاہدے کے خلاف بھارتی کسانوں نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کسان یونین نے
آج 12 فروری کو ملک بھر میں ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ کسان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ زراعت کے شعبے میں بھارت نے امریکہ کو حد سے زیادہ رعایتیں دی ہیں جو کسانوں کے مفادات کے خلاف ہیں۔ آج بھارتی پنجاب میں کسانوں نے بھارت امریکہ تجارتی معاہدے کے خلاف احتجاج بھی کیا اور دونوں ممالک کے رہنماؤں کے پتلے نظر آتش کیے گئے۔ کسان تنظیموں نے معاہدے کو مودی حکومت کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ کے سامنے جھکنے کے مترادف ہے۔ اس سے بھارتی زرعی شعبے پر مزید دباؤ بڑھے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔